قال الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يحب الإنسان الحياة والموت خير لنفسه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ایمان والا اس کے حق میں بڑی بشارتیں ہیں. دنیا چونکہ یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، قیام گاہ نہیں ہے، آرام گاہ نہیں ہے، گزرگاہ ہے. اور ایک بات اپنے حضرت، اپنے مخدوم، اپنے مشفق، اپنی برکتوں والی، شفقتوں والی ہستی حضرت اقدس حضرت مولانا قاضی غلام سرور صاحب رحمہ اللہ رحمت واسعہ کی نسبت سے ہم اپنی سفر آخرت کو تازہ کر لیں. اس کا اجر بھی حضرت کی، ایصال ثواب بھی حق تعالی شانہ حضرت ہی کی رفع درجات کا ذریعہ بنائے. اپنی موت قبر آخرت کو سامنے رکھ کر میرے ساتھ آپ نے دہرانا ہے، یہ یقین خود کو بہرحال دلانا ہوگا. یہ یقین خود کو بہرحال دلانا ہوگا. ہم مسافر ہیں، یہاں سے ہمیں جانا ہوگا. یہ وہ بستی ہے جو بستی ہے اجڑنے کے لیے، گھر کہیں اور جا کے ہم کو بنانا ہوگا. یہ اتنی واضح بات ہے کہ ہم دنیا میں رہنے نہیں آئے، ویزے پر ہیں. مظفر آباد میں بھی ہم اقامے پر ہیں. بات فرمانا پڑے گا آپ کو، اقامے پر ہیں. اپنی زبان سے فرمائیں کہ ہم اقامے والے ہیں. نیشنلٹی کسی کی نہیں ہے، نیشنلٹی ہماری جنت کی ہے، جنسیہ وہاں کا ہے. ہم درجہ دوم ہے، درجہ اول نہیں ہے. درجہ اول ہم جنت کے باشندہ ہیں. اپنے ریکارڈ درست کرنا ہے. ایک بطاقہ شخصیہ اپنا بنائیے، شناختی کارڈ جو نادرہ سے ملا ہے اس کو ہم اپنی جگہ پہ ضرور سنبھالیں، مگر ایک بطاقہ شخصیہ شناختی کارڈ حقیقی وہ یہ ہے کہ اپنا مستقل پتہ، عارضی پتہ، مستقل پتہ جنت، عارضی پتہ مظفرآباد. یہ لکھنا پڑے گا، بچوں کو بھی سمجھانا پڑے گا. ہم یہاں کے رہنے والے نہیں، ہمارا آبائی علاقہ جنت ہے. آبائی علاقہ جہاں سے والد صاحب آئے ہوں. ہمارے والد گرامی سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام ہے، وہ جنت سے تشریف لائے، ہمیں پلٹ کے وہیں جانا. قرآن پاک نے بتایا جنت ایمان والوں کی وراثت. ہماری پراپرٹی، جائیدادیں، والد صاحب کی زمینیں سب جنت میں. تو سارے بکھیڑے ہی ختم ہو جائیں گے. اور ایک مسافر، پردیسی، اجنبی، وہ اپنے کو پردیسی سمجھ کے، اجنبی سمجھ کے، ویزے پہ آیا ہوا سمجھ کے، وہ مہاجر سمجھ کے، وہ تھوڑے وقت کے لیے آیا ہوا سمجھ کے اپنے وطن کی، اپنے منزل کی ہی پیش نظر رکھ کے تیاری کی فکر کرے گا. میں آج سوچتا ہوں وہ کلام جو کبھی سنا کرتے تھے سب حضرات، جامعہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے ہمارا یہ ادارہ جو کشمیر کا قدیمی بنات کا اہم ترین ادارہ ہے، اس میں ہم ذرا اس کلام کو دہراتے ہیں اور اپنی موت قبر آخرت کو تازہ کرتے ہیں. کلام حضرت مولانا غلام رسول صاحب. یہ اسم گرامی کیسے تلفظ کرنا چاہیے؟ غلام رسول، غلام سرور، مرکب اضافی ہے یہ. غلام محمد، غلام حسین، غلام حسن، غلام حسن، غلام حسین، غلام محمد، یہ تلفظ ٹھیک نہیں ہے. چونکہ مضاف کے آخر میں واو الف ہاں نہ ہو تو کسرہ آتا ہے، کسرہ زیر آتی ہے. اگر واو اور الف ہے تو یا مجہول آتی ہے. جیسے دانا زمانہ، دانائے زمانہ، یا مجہول بڑھا دیں گے مضاف کے آخر میں. بوئے گل، تو بو اور گل
بو کے بعد یا مجہول بڑھائیں گے، یہ مرکب اضافی ہے، لیکن یہاں چونکہ غلام میں میم ہے اور میم یہ واو الف ہا تو نہیں، میم ہے تو میم مضاف بن رہا ہے غلام، تو مع بعد مضاف الیہ کے لیے پھر یہ کسر آئے گا مضاف کے آخر میں۔ تلفظ ذرا فرمائیے، غلام رسول، غلام محمد، غلام سرور، اور یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، غلام سرور۔ اچھا ایک بات یہ بھی تو واضح ہو جائے، ہم سب خاص طور پہ جو جنتی محمدی باغات کی نسبت رکھنے والے مانی ہیں، مسجد جنتی باغ، مدرسہ محمدی باغ، طلباء کرام، طالبات کریمات، ان باغوں کے پودے، علماء کرام، اساتذہ کرام، معلمات کریمات ان باغوں کی مالی ہے، پوری امت ان باغوں کی رکھوالی ہے۔ ان باغوں کے جو مالی ہیں، جو ذمہ دار ہے، وہ سرکاری ملازم نہیں، سرکاری غلام ہیں، اپنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ فرمائیے سب سرکاری ہیں یا؟ اور کوئی ہم میں سے عارضی تقرری نہیں ہے، کوئی اڈھاک نہیں، کوئی پکی نوکری، پکی غلامی ہے۔ یہ کھل کر فرمائیے ہم اپنے سرکار کے غلام ہیں، غلام سرور۔ حضرت رحمہ اللہ کے اسم گرامی نے ہمیں یہ یاد تازہ کر، چنانچہ حضرت مولانا غلام رسول صاحب رحمہ اللہ، ان کی شان حضرت رائے پوری بیان فرماتے، قطب الارشاد والتقدیر، حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمہ اللہ، حضرت مولانا غلام رسول صاحب رحمہ اللہ کی شان خود بیان فرماتے کہ اتنی بڑی ہستی تھے، یہ پنجاب کے رہنے والے، اس لیے ان کی اردو پنجابی کی آمیزش آپ حضرات کلام سنتے ہی فوراً آپ گم ہو جائیں گے اور ایک دم کھو جائیں گے، اپنی موت خبر آخرت سامنے آئے گی۔ اس سب کا اجر اللہ تعالیٰ حضرت رحمہ اللہ کو پہنچائے۔ حضرت رائے پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بڑے عاشق تھے حضرت مولانا غلام رسول صاحب، ان کے نعتیہ اشعار بڑے دردناک ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے کا اثر یہ ہوتا تھا جو ایک دفعہ پاس بیٹھتا تہجد بھی کبھی قضا نہیں، اور کوئی غیر مسلم بھی ان کا بات سنتا کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ اللہ تعالیٰ آج ہماری حاضری بھی نسبت کاملہ کا برکتوں رحمتوں کا ذریعہ بنائے۔ میرے ساتھ آپ نے دہرانا ہے اور سب نے فوراً ہی سنتے ہی ایک دم اپنے کو تڑپانا ہے، دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ دلا میں دل منادا ہے، الف حرف ندا ہے، اے دل، دلا کا معنی اے دل، دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن مردار جو کرموں نے کھانا ہے۔ کرم کیڑے، اجل موت، اجل کے روز کو کر یاد کر سامان چلنے کا۔ حضرت رحمہ اللہ کی مبارک زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے، صدقات جاریہ فرمائے۔ سب حضرات کی زبان مبارک سے آپ نے حضرت کے لیے اونچے کلمات ہی سنے، یہ بھی گواہی ہوتی ہے۔ اجل کے روز کو کر یاد کر سامان چلنے کا، مسافر بے وطن ہے تو کہاں تیرا ٹھکانہ۔ بات یہ بات میرے ساتھ دہرائیں گے، اور اگر کوئی میرے بزرگ فرمائے تو مجھے ضرور رابطہ فرمائے کہ آپ نے کیوں کہا ہم ویزے پر ہیں۔ اسی پیو دادے تو ایسا جدی پوچھتیاں سیکھا دیا، تسی ایسا کو آتے تسی کشمیر دے نہیں ہو، اسی اچھی دیا، تو میں ان سے پھر بھی ادب سے وضاحت اور دلائل سے عرض کروں گا، اسی اتھا دے نہیں، اسی جنت تو آئے، اساں دی اتا جڑی سب تو اتا اساں دی پیڑی پتہ نہیں کیا کہیں گے پشت، وہ حضرت آدم علیہ السلام تو اتا تو کوئی نہیں ہے، وہ جنت تو آئے نا، سی آبائی علاقہ جنت ہے، اسی صحیح آخدیاں یا غلط ہے؟ ہمیں حضرت کا حصہ تشریف فرمائے، اللہ بہت شفقت ہے، بہت پیار، سب بزرگوں کی شفقت ہے، شفقت ہے، یہ بات واضح ہے، کوئی دو رائے تو نہیں ہے کہ آبائی علاقہ جنت ہے۔
اجل کے روز کو کر یاد کر سامان چلنے کا، مسافر بے وطن ہے تو کہاں تیرا ٹھکانہ ہے۔ غلط فہمید، فہمید سمجھ، غلط فہمید ہے تیری نہیں آرام ایک پل بھی، زمین کے فرش پر سونا جو اینٹوں کا سرانہ ہے۔ عزیزہ یاد کر وہ دن جو ملک الموت آوے گا، نہ جاوے ساتھ تیرے کوئی اکیلے تو نے جانا ہے۔ نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ نے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی عمل نے کام آنا ہے۔ آپ نے سنا حضرت رحمہ اللہ کی تلاوت قرآن کریم کا شغف، سنا آپ نے اعمال کا شغف، آپ نے سنا فجر کی ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں نماز فجر کے لیے وہ مبارک قدم میرے رب کی رحمت والے، سب گواہ ہیں، زمین گواہ ہے۔ آج وقت نہیں ہے کہ اللہ والے جہاں جہاں چلتے ہیں، جہاں سجدہ کرتے ہیں، وہ جگہ بھی ان کی یاد میں روتی، ابھی وقت نہیں ہے۔ جہاں کے شغل میں شاغل خدا کی یاد سے غافل، کریں دعویٰ جو یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے۔ فرشتہ روز کرتا ہے منادی چار کونوں پر، محلہ اچیاں والے، یعنی پنجابی بھی حضرت کی آمیزش، محلہ اچیاں والے تیرا گوری ٹھکانہ ہے۔ کہاں وہ ماہ کنعانی، کہاں تخت سلیمانی، گئے سب چھوڑ یہ فانی، اگر ناداں و دانا ہے۔ نظر کر دیکھ خیشوں میں جو ساتھی کون ہے تیرا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اکیلے کو دبانا ہے۔ ماڑیاں محلات، نظر کر ماڑیاں خالی، کہاں وہ ماڑیاں والے قلعے، یہ لفظ قلعہ ہے، یہ قلعہ نہیں، لفظ کیا قاف پہ زبر ہے، قلعہ، محلات، حویلیاں، قلعے۔ نظر کر ماڑیاں خالی، کہاں وہ ماڑیاں والے، سبھی کوڑا پسارا ہے، دغا بازی کا بہانہ ہے۔ غلام ایک دن نہ کر غفلت حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کو یاد کر ہر دم جو آخر کام آنا ہے۔ ایک وعدہ، ارادہ نہیں وعدہ، کہ ہم یہ ساری مجلس حضرت کے لیے ایصال ثواب ہے، یہ وعدہ کہ ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، اور ہم مرد ہیں تو مرد بن کے مسجد میں رب کے گھر میں نماز پر، مرد ہے نا، گھر میں عورتیں نماز پڑھیں، ہم نے مرد بننا ہے، چل کر جانا ہے۔ اور خوشخبری، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو گھر سے اور جو دفتر میں ہے تو وہاں بھی، جو اپنی دکان پہ ہے وہاں بھی، اپنے ہاتھ سے وضو کر کے نماز با جماعت کے لیے مسجد کو جاتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے احرام باندھ کے حج کو جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ پکی نیت کر لی، قضا نمازیں لوٹانا ہے۔ کوئی کوتاہی حقوق اللہ میں ہے اس کی تلافی، حقوق العباد میں ہے اس کی تلافی اور معافی انشاءاللہ۔ اپنا وصیت نامہ پہلے لکھا ہوا ہے مگر اس کو تازہ کرنا ہے، بالکل نہیں ہو سکا تو آج سے ہی اس کی ترتیب بنانا ہے۔ حقوق اللہ رب کے اور حقوق العباد سب کے، کوئی بھی حق ہمارے دے، کوئی نہ رب کے مفروض ہوں گے نہ سب کے۔ اللہ تعالیٰ